حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ باتیں عرض کروں گا، اور یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ چند صحابہ جن کے نام انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں، جنہوں نے میرے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، منہ چھوٹا بات بڑی، اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ حضور کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شسن القدمین، حضور کے قدم پرگوشت تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے حضور کے قدم سب سے حسین تھے، پرگوشت تھے، حسین تھے، اور ان حسین قدموں کو صحابہ اکرام نے چوما ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، تو کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور حضور کے مبارک پاؤں بھی چومے۔ اچھا، جب لب قدموں تک آئے تو شاعر نے کیا خوب لکھ دیا، وہ کہتا ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ان قدموں کو جبریل علیہ السلام نے بھی چوما ہے۔ معراج کی شب جب قدموں میں آئے نا، عرض کی مالک کیا حکم ہے، تو فرمایا یا جبریل قبل قدمہ، کہ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ جب میرے نبی کے طلبوں سے مست تھے تو آرزو مچلی ہوگی اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو۔ میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ مبارک قدم اگر زمین کو ٹھوکر مارے، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے۔ یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا کو پیاس لگی، اکو بل کو بند کر، پیاس لگی اور حضور سے عرض کرتے حضور مجھے پیاس لگی اور میرے پاس پانی نہیں۔ فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ، حضور نے زمین کو ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر جناب ابو طالب نے وہ پانی لیا اور پیا، اور پھر اس بہتے ہوئے چشمے پر میرے نبی اپنی مبارک ایڑی رکھتے ہیں تو وہ تھم جاتا ہے۔ تھوڑی سی آہستہ آواز میں ضرور سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور یہ مبارک قدم اگر کسی پتھر پہ چٹان پہ لگتے تو وہ ریشم کی طرح نرم ہو جاتا، اور اس پتھر پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان لگ جاتے تھے۔ اور یہ مبارک قدم اگر احد کی چھاتی پہ آتے ہیں تو احد جھومنے لگتا ہے۔ فقال اسبت احد، میرے نبی فرماتے احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور یہ مبارک قدم پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے،
اور یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھیں؟ نہایت نرم و نازک تھی۔ اور حضور کی کمر مبارک کیسی تھی؟ امام احمد مہرش کعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، رات کا وقت تھا، فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضہ، تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن اساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا، کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی، اور اس نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، پھر چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْآرَامِلِ۔ آپ فرما دیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کیسی تھی سنیے گا، اس پہ بات ہوئی۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور میرے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا اور کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، اور میرے نبی تو اکثر جوں کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا؟ معراج کی شب جب جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو اشش کر اٹھا، واہ واہ، کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں، وطر پڑے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو میرے نبی فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کیسے تھے سنیے گا۔ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا، اور حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے، فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٌ، تو وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہوں۔ اور میرے کریم آقا کے کندھوں کا تذکرہ ہے، حضور مکہ جب فاتح بن کے آئے نا، اور 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، اور ابو سفیان نے بھی ریکویسٹ کی، عرض کی کہ حضور اگر مہربانی فرمائے، فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا امان دی جائے گی، جو ہتھیار پھینک دے، کنڈیاں بند کر دے، معافی کا عام اعلان، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں۔ اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں نے معاف کیا۔ اچھا معافی کا اعلان ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ بت اتارو۔ حضرت علی نے کندھوں پہ سوار ہوئے، بت اتارے، نیچے آئے تو مسکرانے لگے۔ حضور نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو عرض کرتے حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا نا تو میں اتنا بلند ہوا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا، اور میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے چوٹ نہیں لگی۔ تو میرے نبی فرماتے چوٹ کیسے لگتی؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ابن عمر بیان کرتے کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا،
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھ آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آج خلاف عادت عمل آپ نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کر لیا، اس کی وجہ؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کھجور کے درخت پر کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں تمہارے لیے توڑ لاؤں، اور فرمایا اگر میں توڑ لاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے تو ختم نہ ہوتا۔ تو فرماتے میں نے کہا کہ چلو جنت میں ہی صحیح۔ بھائی جان میرا اور آپ کا ہاتھ یہاں تک جائے اور نظر چوتھے آسمان پر، جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے، اور جنت ہے سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاک، جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ پرگوشت تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا نا تو میں ہاتھوں کا دوون دیتی تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور میرے کریم آقا کی مبارک انگلیاں کیسی تھی؟ خوشنما اور قوی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تھے، پانی کی ضرورت تھی، میرے نبی نے برتن میں اپنی مبارک انگلیاں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ سنیے گا، اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا، اور جو بڑا سر ہوتا ہے وہ کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے۔ شیمہ بنت حلیمہ فرماتی میں نے برکان کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بین بین تھے، اور بالوں کی درازی کبھی نصف کانوں کی لو تک آ جاتے، شہمت اذنیہ کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے، اور کبھی کبھی کندھوں کو بھی چھو جاتے تھے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے۔ اور صحابہ کرام تو پھر حضور کی زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں شفا خانہ کھولا تھا۔ آپ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا تو میں پانی میں بھگو کر کے دیتی تو اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید جنہیں رسول اللہ سے سیف اللہ کا لقب ملا، اور ان فوان شباب جوانی میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک تھے۔ یار جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کیسے تھے؟ کامل اور اکمل تھے۔ میرے نبی فرماتے انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی تہجد کا وقت ہے تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ میں نے عرض کیا کس کی فریاد پہ؟ تو حضور نے فرمایا راجز نے مجھے مکے سے پکارا ہے، تو میں نے اسے کہا ہے کہ میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کیسی تھی؟ حضرت علی فرماتے اد اجل عینین اہدب الاشفار۔ اد اج اس آنکھ کو کہتے جو کشادہ اور بڑی ہو، اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہوں۔ اور پنجابی کا شاعر اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں، سنیے گا، جنہوں نے رب کا جمال دیکھا ہے۔ حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا بے نقاب دیکھنا ہے، تو فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور فرمایا اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ضد کر لی کہ میں نے دیکھنا ہے، تو فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ پھر اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتاؤ ڈالا تو تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا جب ہوش آیا تو آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما پڑا تھا،
27 میل دور غار میں کالے رنگ کا پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے تو حضرت کلیم دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے پہاڑ پہ صفاتی تجلی کا پرتو پڑھتے دیکھا تھا۔ معراج کی شب میرے نبی نے صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔ بتاؤ نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا، حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ دور ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت شام، سونگنے کی قوت، حضور یمن کی طرف منہ کر کے قمیض کے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لے کے فرما دے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ اور میرے نبی کے لب مبارک کیسے تھے؟ نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ یار اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی، وہ کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ وہ مبارک لب ہیں دوست جو ساری زندگی امتی 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 پکارتے رہے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی میرے نبی کے لبوں پر یہی کلمات تھے کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ یار جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، حضور نے پانی لیا اور تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا، اور منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا، تو کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے شروع ہو گئی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عاصم، مسجد نبوی کے امام تھے اور قرات کا بہت بڑا نام۔ ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شب میں سویا اور میری قسمت، میرا بخت کہ حضور میری خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا عاصم میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے میں حضور کے قریب گیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے۔ کہتے جب سے میرے لب حضور کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا یار اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور میرے نبی کا لواب دہن سنو گو یار، حضرت جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے، خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم آنکھیں دکھ رہی تھی اور حضور کی خدمت میں لایا گیا تو میرے نبی نے اپنا مبارک لواب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مبارک لواب حضرت فدیق کہتے ہیں کہ میرا سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا تو بینائی چلی گئی، میں نے حضور سے آ کے عرض کیا حضور آنکھوں کے دیدے ہی روشن کر دو، تو میرے نبی اپنا لواب لگاتے ہیں تو آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کہتے 80 سال کا میں بوڑھا ہو گیا تھا، سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتا تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ آواز کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، بلند آواز اور خوبصورت آواز۔ یہ مائک کی مجھے ضرورت ہے، ظاہر ہے اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ اپنی بات، اپنی آواز جتنے سامعین ہیں ان تک پہنچانا ہے۔ زیادہ ہوں گے تو اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر باہر جو بیٹھے ہوں گے انہیں کہنا ہی ہوگا کہ مولانا تھوڑا سا اونچا کلام کریں۔ تو ہم نے اس لیے اس کا باقاعدہ ہر ماہ انتظام کرتے تاکہ ہماری آواز آخری بندے تک آسانی سے پہنچ سکے۔ لیکن میرے نبی کی آواز کا معجزہ تھا، جس طرح قریب والا سنتا تھا جو سب سے آخر پہ بیٹھا ہوتا تھا اسے بھی اسی طرح میرے نبی کی آواز پہنچتی تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور منبر پہ جلوہ فراز ہیں اور حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟
بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ، یہ بنو غنم کا محلہ ہے، یہ مدینہ سے کافی فاصلے پر ہے، تو میرے نبی کی آواز یہاں مسجد نبوی میں فرما رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سنا اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، صحابہ اطاعت میں بہت بڑے لوگ تھے یار، جس کام کا حضور کہہ دیتے قبول کرتے، جس کام سے میرے نبی منع فرما دیتے تو وہ رک جاتے تھے، وہ اطاعت گزار تھے، وہ محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ یار حضور کی مجلس میں صحابہ بیٹھے، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے آگے سلام لیا تو حضور نے جو ہے وہ خاموش رہے، تو عرض کی حضور کوئی گستاخی ہوگی مجھ سے، تو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو تو نے اپنی انگلی پہ آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے اتاری اور حضور نے پکڑی اور پھینک دی۔ مجلس جب برخاست حضور تشریف لے گئے تو کسی نے کہا یہ اٹھا لو، گھر والوں میں سے کسی کو دے دیں، خواتین کے کام آ جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اتاری ہے اور جو حضور نے اتار کے پھینک دی میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اطاعت کے جذبے رکھتے تھے۔ حضور گزرے نا، ایک گنبد نما کو گھر تھا، حضور گزرے تو حضور کو وہ پسند نہ آیا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں انصاری کا ہے، اور بتا دیا گیا، کسی نے بتایا حضور کو تیرا گھر پسند نہیں آیا، کھدا لی اور زمین کے برابر کر دیا۔ حضور دوبارہ گزرے تو وہاں مکان نہیں تھا، فرمایا یہاں مکان تھا۔ وہ صحابی عرض کر سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم نے اس کو گرا دیا۔ تو وہ حضور کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے تھے، اور جس کام کا حضور حکم دے دیتے تھے وہ بجا لاتے تھے۔ یار وہ بنو غنم کے محلے میں عبداللہ بن رواحہ، فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آواز، بلند آواز اور خوبصورت آواز کتنی تھی، سنیے گا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور کی اقتداء میں ہم نے نماز عشاء ادا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کی، تو فرماتے آج تک اس کا نشہ ہی نہیں اترا، آج تک اس کا نشہ ہی نہیں اترا۔ یہ آواز کا حسن ہے یار۔ میرے نبی حرم میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ لوگ چھپ چھپ کے نہیں سنتے، تو اللہ نے آواز اتنی خوبصورت عطا فرمائی تھی۔ یہ 3 لوگ تھے نا، اخنس بن شریک، ابو جہل اور تیسرا ابو سفیان۔ جب حضور صحن حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو چھپ کے سنتے ہیں۔ ایک چونک میں ملاقات ہوتی ہے، کہا سارا دن مخالفت اور رات کو قرآن سنتے ہیں، قوم کو پتہ چلے گا تو کیا جواب دیں گے؟ وعدہ کیا کوئی نہیں آئے گا، اگلا دن ہوا تو پھر تینوں آگے کے فلانی آئے گا، لیکن تینوں آئے تو پھر تینوں کی ملاقات اسی چونک میں۔ تو کوئی عرب کی بڑی قسم اٹھا لی، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب تینوں کے دل میں یہی تھا کہ اخنس نہیں آئے گا، اخنس کہتا ہے ابو جہل نہیں آئے گا، ابو سفیان نہیں آئے گا، لیکن تیسرے دن پھر آ گئے، پھر چونک میں ملاقات ہوئی، تو اب کوئی بحث، کوئی تکرار نہیں، خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اخنس کو چین نہ آیا، پیچو تاب کھانے لگا، ڈنڈا لیا سیدھا ابو سفیان کے دروازے پر، کہا 3 دن سے جو کلام تو نے میں نے سنا اس کے بارے میں رائے کچھ بتایا؟ اور پھر سیدھے ابو جاہل کے پاس کہا ڈنڈی نہیں مارنی، سچ سچ بتانا ہے، 3 دن جو کلام تو نے میں نے سنا اس کے بارے میں۔ اس نے دیکھا تھا کہ اخنس تو بالکل اسلام کی سرحد پہ آگے کھڑا ہو گیا، تو برا دوست تھا اور اس کی چکنی چوپڑی باتیں پھر اس کو اندھیروں میں لے آئی۔ یار یہ بھی چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ آواز اللہ نے اتنی خوبصورت عطا فرمائی تھی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی کا نور تھا، قص اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، اور حضور داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے، مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی نہیں تھی۔ فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے۔ تو حضور جلال میں آگے فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے، تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے، سنت متواترہ ہے، تو بھائی جان اس کو ہمیں اپنے چہروں پر سجانا ہوگا، حضور راضی ہوں گے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا،
اور بھائی ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن رسول اللہ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، حضور کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ اچھا، جن گلیوں سے میرے نبی گزرتے تھے نا، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور اس طرف سے گئے ہیں، بلکہ وہ گلیاں مہک اٹھتی تھی اور صحابہ ان گلیوں کی مہک سے اندازہ لگا لیتے کہ جان جاتے تھے کہ حضور اس راستے سے گزرے ہیں۔ وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ بھائی جان، حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا ہی ہو جاتا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں۔ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا ہی۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، مکہ میں تو فرد واحد سے لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن یہاں ٹولیوں کی شکل میں ایمان لانے لگے۔ مخالفین اسلام، دشمن باہم جڑ بیٹھے، اور انہوں نے ایک شخص کو باقاعدہ تیار کیا جس کا نام عبداللہ ابن سلام تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور مناظرے کے لیے بھیجا کہ مسلمانوں کے نبی سے تم جا کر کے مناظرہ کرو۔ اور عبداللہ ابن سلام نے حضور کو ابھی دیکھا نہیں تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ایک لمبی فہرست اس نے سوال نامے کی اپنے خانہ ذہن میں ترتیب دی۔ یہ سوال جواب ملے گا تو یہ اعتراض، یہ جواب ملے گا تو یہ اعتراض۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہے او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ ابھی دیکھا نہیں تھا تو بڑے سوال، بڑے اعتراض تھے، اور وہ بھی اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگے کہ کامیاب واپس پلٹے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرما رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم ان کی جھولیاں بھرو۔ یہ حضور گفتگو اپنے سامعین، اپنے مخاطبین سے ارشاد فرما رہے تھے۔ اور عبداللہ ابن سلام مناظرے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کے ہجوم میں عبداللہ ابن سلام داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی عبداللہ ابن سلام کی نظر میرے نبی کے مبارک چہرے پر پڑی۔ سوال بھول گئے، اعتراضات بھول گئے، اور دیکھا اور دیکھتے ہی محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مشرف با اسلام ہوئے۔ جب یہودیوں کو خبر ملی کہ عبداللہ ابن سلام نے مناظرہ نہیں کیا، بحث نہیں ہوئی، بس دیکھا اور دیکھتے ہی ایمان لے آئے، انہوں نے عبداللہ ابن سلام کو بلا لیا اور بلا کر کے اپنے من کی بھڑاس نکالی کہ یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ کوئی سوال، کوئی اعتراض کرتا، ایمان لاتا تو اور بات تھی، یہ کیا کیا تو نے؟ انہوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ سن لیا عبداللہ ابن سلام نے۔ اب سنیے گا، عبداللہ ابن سلام کے لفظ سونے کے پانی کے ساتھ دکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے جب میں یہاں سے گیا مناظرے کے لیے، بہت سارے سوال اور بہت سارے اعتراض میرے بھی خانہ ذہن میں تھے، لیکن کیا پوچھتے ہو؟ جب میری نظر حضور کے مبارک چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھ کے جان لیا، پہچان لیا، مان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی سونی صورت والا محمد، یہ تو حضور ہے نا یار، حضور کے غلام ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے خوبصورت ہے، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور یہ بصرہ، کوفہ سے بصرہ کی طرف آپ مناظرے کے لیے آئے، تو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، مسلمان بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اور جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی، آپ کے سر پہ امامہ تھا، سفید جامہ تھا، چہرے پر داڑھی کا نور تھا۔ جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو عیسائیوں کی نظر امام کے چہرے پر پڑی، اور انہوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے سوال کیا کہ کوئی اعتراض تو کیا کوئی نہیں، مناظرہ تو کیا کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری نظر امام محمد کے چمکتے چہرے پر پڑی تو ہم نے کہا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟
تو چہرہ خوبصورت تھا، اور دعا کریں، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ اس بزم کو جو میرے بھائی ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم سجاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجھے ابھی مسجد میں داخل ہونے لگے تو مجھے فرماتے کہ لوگ تھوڑے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تھوڑے بہتے کی کہانی تو کوئی نہیں، آپ تو ہوں گے نا، اور ہم نے تو حضور کا ذکر کرنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو اسی مجلس میں ایک بات سنائی تھی، وہ میاں شیر محمد شرک پوری کی۔ آپ کے پاس ایک بندہ بڑی دور سے جمعہ پڑھنے آیا، لیکن راستے میں وہ لیٹ ہو گیا، جمعے کا بیان نہ سن سکا۔ تو بعد میں میاں صاحب سے، ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان سے دین سیکھا ہے، بڑے ہیں ہمارے، تو اللہ اکبر، جب وہ ملاقات کرتا ہے تو بڑا اداس ہو کے نا کہتا ہے کہ حضور میں تو بڑی دوروں آیا تھا جمعہ بیان سنن توڑا، لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے بیٹھ جاؤ، اور آپ پھر ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ جس اللہ رسول کی رضا کے لیے انہیں بیان سنوایا تھا نا، اسی اللہ رسول کی رضا کے لیے میں تمہیں بھی بیان سناؤں گا۔ وہ پورا بیان جو جمعہ کے خطبے میں بیان ہوا تھا، جمعہ کے بعد وہ پورا بیان ایک بندے کو سامنے بٹھا کے سنا دیا۔ مجھے یاد ہے میں جب طالب علم تھا تو مجھے حضرت نے ایک بات بڑی خوبصورت فرمائی، فرماتے افراد کی کثرت و قلت پہ نظر نہ رکھو، ایک ہو یا 1000 ہو، جس طرح 1000 بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اسی طرح ایک بندے سے بھی۔ ہمارا مقصد کوئی ہجوم بنانا اور بلے بلے کو واہ واہ تو نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ہو یا 1000 ہو تو بات تو اللہ رسول کی سنانی ہے۔ باقی یہ محنت کرتے اور محنت سے الحمدللہ آپ لوگ تشریف لاتے، آپ کی مہربانی۔ آپ بھی آیا کریں، دوستوں کو بھی دعوت دیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اے میرے مالک ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ میرے مالک اس وقت جس کرب اور درد میں وہ مبتلا ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں صالح قیادت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔